السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سجدہ سہو کا بیان شروع ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں اس میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز پھر سے پڑھنا پڑے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو واجبات بھی یاد کرنے ہوں گے، تبھی تو آپ سجدہ سہو کر پائیں گی نا۔ تو آپ کو یہ واجبات نماز یاد کرنے ہوں گے۔ واجبات نماز 14 ہیں، جن میں سے آج آپ کو 2 بتا دیتی ہوں۔ دو انشاءاللہ یاد کریں گی تو آپ کے لیے ایزی ہوگا، آپ یاد بھی کر پائیں گے اور یاد بھی رکھ پائیں گے۔ نمبر 1 واجب ہے نماز کا کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز کی جو پہلی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اسی میں آپ کو قرات کرنا ہے۔ قرات کرنا اس میں آپ کے لیے واجب ہے۔ یعنی مغرب کی 3 رکعت ہے تو اس میں سے صرف 2 رکعتوں میں آپ کو قرات کرنا ہوگی۔ فرض نماز ہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا ہوگی، تو قرات کرنے کے متعین کرنا یہ واجب ہے آپ کے لیے۔ نمبر 2، فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ یعنی فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ، یعنی آخری 2 رکعتوں میں نہیں کریں گے فرض نماز میں قرات، اور اس کے علاوہ باقی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اور فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں کے علاوہ باقی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ یعنی اگر آپ فرض نماز کی نیت باندھتی ہیں پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ نے قرات کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے آخر کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی تو مستحب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھی تو بھی جائز ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں واجب نہیں ہے۔ باقی ہر نفل کی ہر رکعت میں، واجب کی ہر رکعت میں، تمام نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے 2 واجبات ہو گئے۔ اب میں آپ کو آگے مسئلہ بتاتی ہوں۔ اگر واجبات یہ یاد ہوں گے تو آپ سجدہ سہو کو مسائل کو سیکھ پائیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت غلطیاں ہماری نمازوں میں پیش آتی ہیں۔ سجدہ سہو بہت ہوتے ہیں، بار بار ہمیں نمازوں میں سہو ہو جاتا ہے۔ سہو کے معنی ہوتے ہیں بھول کے، کہ سہو معنی بھول جانا، تو اس بھول کی وجہ سے ہم 2 سجدے آخر میں کرتے ہیں، اس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں۔ نمبر 2 مسئلہ ہے اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے۔ ٹھیک ہے، اگر بھولے سے نماز کا کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، صرف واجبات چھوٹنے سے سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن فرض چھوٹ گیا تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 3، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر رکعت میں فقط التحیات پڑھ کے ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیں، پھر بیٹھ کر تحیات اور درود شریف و دعا پڑھیں، دونوں طرف سلام پھیریں، نماز ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر سے بولوں، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت میں فقط التحیات پڑھ کر، یعنی التحیات اور تشہد دونوں ہیں، ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدہ کر لیں، پھر بیٹھ کر دوبارہ سے تحیات شروع کریں، درود شریف اور دعا پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیں، نماز ختم کر دیں۔ مسئلہ نمبر 4، کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا، یعنی ہم کرتے ہیں نا ایک طرف سلام پھیرتے ہیں پھر 2 سجدے کرتے ہیں، تو کسی نے بھول کر سلام تو پھیرا نہیں لیکن سجدہ کر لیا، تب بھی ادا ہو گیا اور نماز صحیح ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے، 2 رکوع کر لیے، نمبر 5 کیا، اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ہو گئے۔ اگر بھولے سے 2 رکوع کر لیے یا 3 سجدے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یعنی چونکہ رکوع چھوٹا نہیں ہے، رکوع چھوٹ جاتا تو آپ کا فرض چھوٹ جاتا تو نماز ہی نہیں ہوتی، چونکہ رکوع کرنا فرض ہے نماز کے اندر، لیکن آپ نے کیا کیا، ڈبل سے 2 رکوع کر لیے، یا سجدہ سہو کرنا، سجدہ کرنا فرض ہے نماز کے اندر، بغیر سجدے کے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ نے 2 سجدوں کے بجائے آپ نے 3 سجدے کر لیے، تو زیادتی ہوئی نا نماز کے اندر، تو یہ واجب کے خلاف ہے، لہٰذا اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔